خواجہ پیا جس وقت دنیا پر تشریف لائے اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ جو آپ کی جائے پیدائش ہے وہاں پر سارے لوگ تہجد گزار تھے۔ جس رات آپ پیدا ہوئے اس رات لوگ اٹھے اور دیکھا کہ چاروں طرف اجالا ہی اجالا ہے، تو سوچنے لگے کہ آج ہماری نماز تہجد قضا ہو گئی، کہ صبح صادق ہو گیا۔ ایک نکلا، دوسرا، تیسرا، کئی لوگ نکل کے آئے، باتیں کرنے لگے۔ دیکھا کہ ادھر سے سید غیاث الدین یعنی حضرت خواجہ غریب نواز کے والد آ رہے ہیں۔ جب آئے تو آپ نے پوچھا کیا بات کر رہے ہو، کیا ہو گیا آخر؟ تو کہنے لگ گئے بات یہ ہوئی کہ آج ہماری تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ صبح صادق ہو گیا۔ کہا یہ صبح صادق نہیں ہے، یہ آج میرے گھر پہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کے آنے کے بعد تم یہاں کیا روشنی دیکھتے ہو؟ میرے گھر میں تو جاؤ، آنگن میں دیواروں سے چھن چھن کر کے روشنی آ رہی ہے۔ ہاں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرات میں آپ کو بتاؤں، حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جب دنیا پر آئے تو امی جان نے کہا آپ کے والد سے، آپ کی ماں الورا ان کا نام ہے، ان کو ماہ نور بھی کہتے ہیں، انہوں نے کہا اپنے شوہر نامدار سے کہ اس کا نام کیا رکھ دیا جائے؟ تو کہنے لگے کہ اس کا نام کیا رکھ دیا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر آپ کی والدہ بولی کہ ان کا نام حسن رکھ دو، اس لیے کہ کئی بزرگ کئی دنوں سے میرے خواب میں آ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں حسن کے گھر میں حسن آنے والا ہے، تو ان کا نام حسن رکھ دو، بہت خوبصورت بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہوں گے، ان کا نام حسن رکھ دیا گیا۔ جب آپ اپنے پیر کے پاس میں گئے، ان کے پیر کا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان ہے، ان کے پاس گئے، مرشد کے بارگاہ میں گئے، جانے کے بعد میں عرض کی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ مرید ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز، جب مرید ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد ان کو مدینہ شریف لے کے گئے۔ جب مدینے میں پہنچے تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، آواز آئی کیا چاہتے ہو معین الدین، کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو معین الدین؟ تو کہا اللہ رب تعالی تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ایک بار کہا، دو بار، پھر آواز آئی کہ جو بھی چشتیہ سلسلے سے مرید ہوگا اس کو کبھی بھی اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ لے گا۔ پھر حضرت خواجہ پیا وہاں سے چلے، مسجد قباء میں آپ تشریف فرما تھے کئی دنوں سے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ کو جگہ متعین کی کہ آپ ہندوستان چلے جائیں اور وہاں پر آپ جا کر کے میرے دین کی تبلیغ کرنا، اور آپ کو معین الدین کا لقب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حالت خواب میں دیا۔ آپ وہاں سے نکلے، مدینہ شریف سے لاہور ہوتے ہوئے آپ ہندوستان میں آئے۔ عید کا دن تھا، ایک غریب بچہ جو کہ اندھا ہے، سارے لوگ عیدگاہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا بچہ جو کہ اندھا ہے، نہ کپڑے ہیں اور بال الجھے ہیں، تو آپ کو پیار آیا، آپ اس کے قریب گئے، جانے کے بعد میں پوچھا کیسے روتے ہو؟ تب وہ کہنے لگ گیا کہ میں غریب ہوں، یتیم ہوں۔ خواجہ پیا نے جب یہ سنا کہ یتیم ہوں تو فوراً اس کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے کپڑے اتار کر کے اس کو پہنا دیے، واپس اپنے گھر پر لے گئے، خوشبو لگائی، بالوں کو کنگھا کروایا اور سجایا، پھر عیدگاہ اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے لے گئے۔ جب میں حالت تصور میں جاتا ہوں تب میں خواجہ پیا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں خواجہ پیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو خواجہ پیا فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی عید کا دن تھا، آپ نے ایک بچے کو جو یتیم بچہ تھا اس کو اپنے کاندھے پر بیٹھایا تھا، اور میں نے اس سنت کو ادا کرنے کے لیے ایسا کیا کیونکہ یہ میرے نبی کا کردار ہے۔ اسی وقت آپ کو غریب نواز کا لقب دے دیا گیا، آپ کو غریب نواز دنیا پہچاننے لگ گئی۔ ہاں، کون کہتا ہے کہ تمہارا کوئی نہیں؟ یار میں ان سے کہتا ہوں تمہارے پاس کوئی امیر نواز نہیں، ہمارے پاس ایک غریب نواز ہے جو ایک بار دے دیں زندگی میں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ میرے خواجہ کی شان بڑی اونچی، بڑی نرالی، تمہیں کیا بتاؤں اے میری رازداں، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔